نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص بھی چاہے وہ امتی نبی کا دعویٰ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے، یا وہ بزرگ پرستی کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کے نام کے اوپر کشف اور الہام کے ذریعے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیوائن تعلق کسی کا مانے، یا وہ عقیدہ امامت کی یہ بگڑی ہوئی شکل مانے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ایسی ہستیاں دنیا میں موجود ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرے گا یا کرتا رہے گا، سوائے ایک ایکسیپشن کے جو سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے، اس پہ تو اجماع امت ہے، مسئلہ نمبر میرا اس کے اوپر 12 حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام وہ ریکارڈڈ ہے، وہ بھی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی ایکسیپشن اس امت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کشف اور الہام کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 6B ہے، جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اب قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے ساتھ نہ کشف کے ذریعے، نہ الہام کے ذریعے، نہ کوئی وحی خفی کے ذریعے، نہ وحی جلی کے ذریعے کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں ہے، سوائے ایک ایکسیپشن کے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد نبوت کی خبریں بین ہو چکی ہیں، ختم نبوت کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں، سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے خواب، مبشرات۔ اور پوچھا گیا مبشرات کیا ہے تو فرمایا گیا کہ خواب، مبشرات یعنی خوشخبری دینے والے خواب۔ دین نہیں سکھایا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں الحمدللہ دین مکمل کر کے گئے ہیں، اب کسی کو خواب میں آ کے یا کوئی اور معاملات کے ذریعے دین میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوگی، ناٹ ایٹ آل، دین میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین مکمل کر کے گئے ہیں۔ اب اگر کسی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہیں یار وہ خواب میں آگے کوئی انہوں نے ایسی چیز بتانی ہے امت کو جو پہلے بتانا بھول کے تھے نعوذ باللہ، تو وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ سورۃ المائدہ میں واضح آ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، یہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی سورۃ المائدہ کی۔ تو دین مکمل ہو چکا ہے۔ مبشرات کیا ہے کہ کوئی اچھا نیکی کا کام کر رہا ہے وہ خوشخبری آ جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کسی کو ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے جو بعض اہل حدیث علماء کا یہ موقف ہے کہ صحابہ کرام کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ وہ زیارت کر سکیں، بالکل باطل ہے۔ اس پہ بھی میرا جو 6B مسئلہ ہے اس کے آخری 40 منٹ اسی کے اوپر تھے، آپ بلکہ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میری ویڈیو کھل جائے گی، اور میں نے صحیح الاسناد حدیث سے، صحیح مسلم سے، ابو داؤد سے، ترمذی سے، باقی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ نہ صرف صحابہ بلکہ تابعین، تبع تابعین، تبع تابعین تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوگوں نے زیارتیں کی ہیں اور باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو وہ مبشرات ہوں گے، خوشخبری، اس میں کوئی دین نہیں سکھایا جائے گا، صرف یہ کہا جائے گا یہ کام اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، اور اس کی بھی وہ پھر پوری شرائط ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھ لیں کوئی بریلوی خواب دیکھ لے جو بندی نہیں مانتا، جو بندی دیکھ لے بریلوی نہیں مانتا، اہل حدیث دیکھ لیں یہ دونوں نہیں مانتے، شیعہ کا یہ نہیں مانتے، شیعہ ان کا نہیں مانتے، تو وہ خواب بھی نہیں ان کو کہنا چاہیے، خواب نہیں کہا کرنے کہا کہ ہمارے فرقے کے، ہمارے بزرگ، ہمارے مولوی جو خواب دیکھیں گے وہ، تو یہ تھوڑا اس کی آپ یعنی اس کو چینج کریں، یہ نہ کہ نبی علیہ السلام خواب میں آ سکتے ہیں، نہ، یہ آپ پبلک سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ یہ کہا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے فرقوں کے، ہمارے بزرگوں کے، ہمارے علماء کو آ سکتے ہیں، دوسروں کو آئیں گے بھی ہم نے نہیں ماننا۔ طارق جمیل صاحب کا وہ جو خواب والا معاملہ ہے کس طرح بریلویوں نے مذاق اڑایا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بریلویوں کو آئے گا دیوبندی مذاق اڑائیں گے، تو یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے۔ تو ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی کشف نہیں کسی کے اوپر، کوئی الہام نہیں ہے، کوئی امتی نبی نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ایکسیپشن میں نے الگ سے بتا دی۔ تو اس پہ جن جن لوگوں نے ڈاکے مارے ہیں وہ سب ایک لیول کے مجرم ہیں، ورنہ میں یہ کہتا ہوں یہ ختم نبوت پہ جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں یہ ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں، یہ ایک خاص فرقے کے خلاف ہیں، اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ اگر یہ ختم نبوت کے ساتھ مخلص ہو سب کو ایک ہی جگہ لا کے کھڑا کریں جس طرح ہم کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں ان کی دعوت سے نقصان ضرور ہوا ہے، اسلام کا فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ جن لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں نا ان کو تو پتا ہے کہ جناب ساڈے نے دیا کیتا نا تو آڈیا نے اس تو بھی ود کے کیتا ہے، ان کو پتا ہے کلیئر، اور وہ کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ باقی قرآن حکیم بالکل اپنے عقائد اور نظریات کے اندر واضح ہے، میں نے مسئلہ نمبر 40 ریکارڈ کروا دیا ہے ختم نبوت کے اوپر،
اور اس میں جو خاتم اور خاتم کا دھوکہ دیا جاتا ہے اور اس طرح قرآن حکیم سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیات پیش کر کے اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے الحمدللہ اجماع امت ہے، اور اجماع خود اتنی بڑی دلیل ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن کی اتھینٹسٹی اجماع امت ہے۔ قرآن ہمارے سامنے نازل نہیں ہوا، عملی تواتر اور اجماع امت نے اسے ٹرانسفر کیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ختم نبوت کے عقیدے کو بھی عملی تواتر اور اجماع نے ٹرانسفر کیا ہے۔ اگر قرآن پاک بخاری مسلم میں حدیثیں نہ بھی ہوں تب بھی امت کا اجماع ٹرانسفر کرتا آیا ہے کہ ختم نبوت ہو چکی ہے، اب اور کسی پیغمبر نے نہیں۔ وہ تو درجنوں آیات ہے قرآن حکیم میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر ڈر سنانے والا نہ آیا ہو۔ پھر سورہ سبا کے اندر آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اس سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں تو اب اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی اور پیغمبر آئے۔ اور پھر کیٹاگوریکل مینشن ہو گیا سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبوت کی مہر ہے اور نبوت کی سیل بھی، دونوں چیزیں اس کا ترجمہ ہوگا۔ خاتم مہر کو بھی کہتے ہیں اور سیل کو بھی، اور ظاہر ہے کہ ڈاکومنٹ کے اینڈ کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے۔ یہ وہ جج بھی آپ کو پتا ہے نا جب ڈیسیژن کرتا ہے اینڈ پہ جا کے قلم توڑ دیتا ہے، یہ وہ ڈاکومنٹ کے اینڈ کے اوپر سگنیچر کیے جاتے ہیں، یہ مہر لگائی جاتی ہے، جج بھی بیٹھے ہوئے ادھر، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ اس کے بعد اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہے۔ اگر آپ سٹیمپ اس سے مراد لیتے ہیں، اور اگر آپ سیل مراد لیتے ہیں تو آج بھی آپ دیکھیں ڈاک کے جو لفافے ہیں وہ سیل ہو کے جاتے ہیں، تالے بھی سیل کر دیے جاتے ہیں تاکہ اگر کوئی اس کے ساتھ ہیرا پھیری کرے تو پتہ چل جائے کہ یار اس میں کسی نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٹیمپ آف دا پروفٹ بھی ہے اور سیل آف دا پروفٹ۔ سٹیمپ کا یہ مطلب لینا کہ آپ کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے وہ مہر لگوا کے آئیں گے، تو یہ تو مطلب اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے۔ قرآن پاک کے زمانے کے اندر جب یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ اپنے نظریات کے اندر بالکل واضح ہے، اور پھر صحابہ کرام نے کیسے سمجھا اور آگے کیسے ٹرانسفر کیا۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ بڑی انٹلیکچوئل بات کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، یعنی خاتم النبیین یا خاتم دونوں میں معنی درست ہے۔ خاتم کا لفظ احادیث میں ہے بخاری مسلم میں، خاتم کا قرآن میں، خاتم کہتے ہیں ختم کرنے والا، مکمل کرنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ختم نبوت آپ پر ہوئی ہے، ساتھ ہی کہا گیا آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ کیوں؟ اگر آپ کا بچہ کو مرد کی عمر تک پہنچتا تو آپ کی شان کا تقاضا تھا کہ آپ کے بچے کو بھی پیغمبر بنایا جاتا جس طرح اگلے انبیاء کے بچے پیغمبر تھے۔ اور زید ابن حارثہ کو کہا جاتا تھا زید ابن محمد، منہ بولے رشتے کی ممانعت کی گئی اسلام میں قرآن کے اندر، اور پھر کہا کہ مردوں میں سے باپ ہی نہیں کس کے، وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، یعنی ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ آپ کا کوئی بچہ جوان ہو گئی نہیں، مرد بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے نا، تو مرد کیوں بنے گا بچہ؟ بچہ اگر مرد بنتا ہے تو اس کو پیغمبر بنانا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹوکول دینے کے لیے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام المتوفى 84 ہجری، ان سے کسی نے پوچھا، یہ یعنی بہت بعد میں فوت ہونے والے صحاب میں سے، نبی اسلام کے بعد 73 ایئرز تک یہ زندہ رہے ہیں، 84 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، بلکہ 86 ہجری میں 75 ایئرز زندہ رہے، عبداللہ ابن ابی اوفا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تھا؟ آپ کا ایک بیٹا ابراہیم بھی تھا، طیب بھی، طاہر بھی، قاسم بھی، 4 بیٹے۔ تو نے کہا میں نے ابراہیم کو دیکھا ہوا ہے، اور اگر ابراہیم، وہ تو ابراہیم بچپن ہی میں فوت ہو گیا، عبداللہ ابن ابی اوفا کہہ رہے ہیں اسی حدیث میں، اگر وہ زندہ رہتا تو یقیناً وہ بھی پیغمبر ہوتا۔ اچھا، اب یہ حدیث بھی ختم نبوت کے اوپر دلالت کرتی تھی، کیونکہ آیا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں، مرد ان کا کوئی بچہ بن ہی نہیں سکتا، بچپن ہی میں فوت ہو گئے، چھوٹی سی عمر میں فوت ہو گئے،
شیر خواری کی عمر میں. تو عبداللہ ابن ابی اوفا نے دیکھیں یہی رزلٹ نکالا. انہوں نے کہا کہ اگر وہ زندہ رہتا تو وہ اللہ کا پیغمبر بنتا. چونکہ اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ کوئی بچہ بڑی عمر تک پہنچے گا یہ خاتم النبیین. اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے اس لیے وہ جوانی کی عمر تک نہیں پہنچا. تو یہ چیز انڈورس ہو گئی جو میں نے یعنی تشریح کی تھی, وہ ایک صحابی سے بھی ثابت ہوگی صحیح بخاری میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بچہ جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہی ایک خاص مکتبہ فکر جس نے نبی علیہ السلام کے بعد اس طریقے سے ایک جھوٹی نبوت کلیم کی ہے, وہ اسی کو کہتے ہیں دیکھیں جی اس میں تو آیا کہ ابراہیم اگر زندہ ہوتا تو وہ پیغمبر بنتا, تو اس کا مطلب ہے کہ نبوت جاری ہے. یعنی آپ بات کا دوسرا مطلب بھی نکال سکتے ہیں لیکن یہ اس کے اندر فٹ نہیں بیٹھتا, اس لیے کہ وہ صحابی خود ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ وہ زندہ اسی لیے نہیں رہا کہ آپ سے خاتم النبیین ہے. اور دوسرا یہ بفرض محال بات کی جاتی ہے. یہ تو قرآن میں سورۃ الزخرف میں آیا, ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. اب اگر اس سے کوئی یہ رزلٹ نکال لے کہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے اور کہ جی لم یلد ولم یولد کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں, اس میں تو واضح ہے کہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے. وہ یہ سمجھانے کے لیے کہ بالفرض عیسائیوں کو یہ کہا جا رہا ہے اور بت پرستوں کو کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہو, وہ جیزس کرائسٹ کو جو ہے وہ ڈیوینٹی میں کلیم کرتے ہیں, یہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو اگر یہ جیزس کرائسٹ اللہ کے بیٹے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام تو اے نبی فرما دیجیے سب سے پہلے میں ان کی عبادت کر رہا ہوں, کیونکہ اللہ کا بیٹا بھی پھر الہی ہوتا نا, مخلوق تو نہ ہوتا. تو یہ سمجھانے کے لیے اس سے وہ رزلٹ نہیں نکلتا. پھر آپ دیکھیں بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست ہے وہ ان کے انبیاء کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. جب ایک نبی فوت ہوتا تھا تو وہ کمانڈ کسی دوسرے پروفٹ کے حوالے کر کے جاتا تھا. جبکہ میری امت کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ یہ جو سیاسی کمانڈ ہے یہ خلفاء کے ہاتھوں میں ہوگی اور کثرت کے ساتھ خلفاء آئیں گے. وہ خلفاء راشدین تو 5 آئے نا, ابو بکر, عمر, عثمان و علی, حسن ابن علی رضی اللہ عنہ اجمعین علیہ السلام. اس کے بعد بھی جو خلفاء ہیں وہ یعنی ٹیکنیکل لینگویج میں ان کو آپ خلفاء بول رہے ہوتے ہیں, ویسے تو ملوک ہیں, بادشاہ ہیں, علامہ منہاج النبوہ نہیں ہے ان کے خلاف, لیکن وہ کثرت سے حکمران چل رہے. پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ پہلا موقع تھا کہ مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں ساتھ نہیں لے کے جا رہے تھے, عورتوں اور بچوں پہ اپنا خلیفہ چھوڑ کے جا رہے تھے. تو سیدنا علی رو پڑے, یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا, یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. لیکن ساتھ ہی آپ نے کہتے ہیں کنو کاٹ لو, ایک گل اور بھی وہ نال فرما دی, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. کہ کوئی یہ نہ ہو کہ حضرت علی کے لیے کوئی کلیم کر دے کہ دیکھیں نا کہہ دیا وہی نسبت ہے, تو ہارون بھی پیغمبر تھے تو موسیٰ بھی پیغمبر تھے. بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مسلم کے الفاظ ہیں کہ میرے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے, یعنی مولا علی کو بھی یہ ٹائٹل نہیں ملا علیہ السلام. پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری اور باقی انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ بڑی خوبصورت عمارت ہو اور وہ اس میں ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہو. جتنے لوگ گزرتے ہوں اس عمارت کی خوبصورتی کا ذکر کریں, لیکن سارے یہ کہیں گے یار یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے گی. وہ ایک اینٹ میں اس سے پڑھ کے اور کیسے سمجھایا جائے جب جگہ یہ ایک اینٹ کی ہے, تو کوئی دجال کیسے دعویٰ یہ کر سکتا ہے کہ میں یہ پیغمبر. وہ دجال اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے خود دجال کہا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. یہ میں عام مولویوں والے والے نہیں پیش کر رہا, میں جو حدیثیں جس کتاب میں اس کے حوالے دے رہا ہوں. اگر کوئی الفاظ مسلم ہے تو میں مسلم تک رہوں گا, یہ نہ کہ یہ ابھی بولتا جا رہا ہے جس طرح آج کل وہ ٹیکسٹ میسج جو جھوٹ لکھ کے نیچے لکھ دیتے ہیں بخاری اور مسلم. یہ والا نہیں جائے بھائی, یہ بڑا ذمہ دار بندہ بیٹھے ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں, ان میں سے ہر ایک کو یہ زوم ہوگا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. نعوذ باللہ من ذلک. اور یہی حدیث ابو داؤد اور جامعہ ترمذی میں آتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو یہ دعوے نبوت کریں گے, اور آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی خصوصیات ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دیں سوائے میرے.
ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا، اور یہاں خاتم کے الفاظ موجود ہیں، بخوتیمہ کے الفاظ موجود ہیں کہ مجھ پر ختم کر دی نبوت۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ مجھے شفاعت کا اللہ تعالیٰ نے اذن عطا فرمایا، وہ بالاذن ہے، پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈال دیا کافروں کے اوپر، اور مال غنیمت میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا۔ یہ 5 کی 5 چیزیں میں نے آپ کو گنوا دی۔ تو صحیح مسلم میں 6 چیزیں بھی ہیں، ان میں یہ 6ٹھی چیز بھی شامل ہوگی۔ تو اس